موجود MPJ تلنگانہ کے ذمہ داران، سیکریٹری صاحبان، نائب صدر اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے نمائندے اور یونٹ سے آئے ہوئے ذمہ داران MPJ اور خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد جو خاص طور پر حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہیں، آج کے اس اجلاس میں جو بنیادی طور پر طلب کیا گیا تھا اس بات پر کہ انتخابات سے متعلق شعور بیداری کا جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے ایک ریویو کیا جائے، ایک طرح سے جائزہ لیا جائے، کچھ گفتگو کی جائے، کچھ مباحث سامنے آئے، کچھ کارکردگی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ ساری چیزیں بہرحال پیش نظر تھی اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ وہ ساری باتیں ہوئی ہیں جس مقصد کے لیے آج کا یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ میرے ذمہ کچھ سوالات ہیں، میں سوالات کو یکجا کرتا ہوں اور اگر چھوٹ گئے ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ شخصی طور پر ملاقات کریں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کچھ جوابات تو آپ کو اس اعتبار سے مل جائیں گے جب میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ MPJ در حقیقت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہاں اعلان کر دیتے کہ آپ اس کو ووٹ دیجئے یا اس کو ووٹ نہیں دیجئے۔ بنیادی طور پہ نہیں ہے، اس کے مزاج میں نہیں ہے، اس کے قیام میں نہیں ہے، اس کے ویژن کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے خطے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سیاست سے بے تعلق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو قرآن مجید بعض اوقات جو ہے مرج البحرین یلتقیان کے نام سے ہم کو یاد دلاتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ دو سمندر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نہ تصادم کرتے ہیں نہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جاتے ہیں، بلکہ ان کا دائرہ الگ الگ رہتا ہے لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ نازک سا مرحلہ جو آپ کو بھی سمجھنا ہے، میں تو اچھی طرح بہرحال اس کو سمجھتا ہوں۔ تو جماعت یہ MPJ جو ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ کوئی انتخابی سرگرمیوں کے اندر راست طور پر حصہ لے، لیکن میری بات گفتگو بہرحال ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور میں بہت ساری چیزیں ریکارڈ میں بات کرتا ہوں، یہ نہیں کہ بعد میں اس کو پلٹ جاؤں اس سے یا اس سے مطلب یہ کہوں کہ نہیں میں نے نہیں کہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے ہم سیاسی جماعت نہیں ہے کہ ہم انتخابات کے بارے میں نہ عملاً حصہ لیتے ہیں نہ سرگرمیاں دکھاتے ہیں، لیکن بے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ انتخاب کے اندر حصہ لینا ہمارا دستوری اور جمہوری حق ہے، اور اس دستوری اور جمہوری حق سے ہم کبھی بھی دستبردار ہونا نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مختلف حالات کے اندر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، بغیر رائے کے تو آدمی کوئی ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو بے شعوری بات ہوگی کہ آپ کوئی رائے نہیں رکھتے ہو، اتنا بڑا کام لے کر اسٹیٹ کے اندر پھر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ ہماری رائے ہے، ہم شعوری طور پر اپنی رائے رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ رہنمائی ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں سیاسی جماعتیں کسی عوام کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ان معنی میں ہے کہ ایک سماجی ایک پریشر گروپ اپنے اطراف لوگوں کو جمع بھی کرتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور ان کو آگے بڑھنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس ایک سماجی فلاحی تحریک ہے جو سیاست سے بے تعلق نہیں ہے لیکن عملی سیاست سے لا تعلق ہے۔ یہ وہ باریک فرق ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم سیاسی نہ ہوتے تو علیحدہ تلنگانہ موومنٹ میں حصہ نہیں لیتے، اس لیے کہ علیحدہ تلنگانہ موومنٹ ٹوٹلی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھا نا، کون انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر جس کے آپ کے ساتھ کھڑے تھے وہ ایک سیاسی خداور شخصیت تھی جس کے ساتھ آپ نے موومنٹ کے اندر حصہ لیا۔ تو اس اعتبار سے ہم اس وقت جو حصہ لیے تھے وہ وجہ یہ تھی کہ ناانصافی کے خلاف جو تلنگانہ عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، میں آپ کو پھر وضاحت کروں، میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی تھی، ہم نے اس وقت کسی TRS کا ساتھ نہیں دیا، بات بہت واضح ہے۔ ہم نے اس وقت مظلوم تلنگانہ عوام کی تائید میں چلنے والی ایک تحریک کا ساتھ دیا، بات سمجھ میں، چاہے وہ KCR صاحب چلا رہے تھے ہوں گے یا کوئی اور چلا رہا تھا ہوگا۔ تو ہماری وابستگی ناانصافی کے خلاف تھی، شخص کے تائید کے اندر ہم موجود نہیں تھے۔ یہ فرق نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی
آپ ان کے ساتھ تھے، آپ ان کے ساتھ تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ تو میں ایم پی جے کے صدر کی حیثیت سے بات واضح کرتا ہوں کہ ہماری وابستگی عوام کے ساتھ تھی، عوام کے مسائل کے ساتھ تھی، عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے ساتھ تھی۔ وہ کل بھی تھی اور آج بھی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ چند ایک برسوں کے اندر جیسے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ہم نے حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کیے، حکومت کے خلاف آواز بھی اٹھائی، چاہے مسئلہ LRS کا ہو، خواہ مسئلہ NRC کا ہو، خواہ مسئلہ جو ہے دیگر اور فارمرز کے حقوق کا ہو۔ ہم نے حکومت کے خلاف آواز بلند کی اور ان کو توجہ مبذول کروائی کہ آپ کا یہ اقدام عوام کے مفاد میں نہیں۔ یہی وہ کام ہے جو بنیادی طور پر ایم پی جے کر رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہے گی۔ اب آئیے اس موضوع پر جس کے اندر آپ نے بہت سارے سوالات کیے کہ بھئی آپ شعور بیداری تو کر رہے ہیں ووٹ ڈالنے کی، کر رہے ہیں، بہت محنت سے کر، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بتاؤں میں، بہت پریکٹیکل وجہ۔ بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمارے ووٹ نہ ڈالنے کے نتیجے کے اندر وہ طاقتیں اقتدار پر آ گئی ہیں جن کے بارے میں نہ جان اور مال کا تحفظ ان کے ہاتھوں میں ہو، نہ عزت و آبرو کا تحفظ ان کے ہاتھوں میں ہے، نہ دستوری حقوق کا تحفظ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ نتیجے کے طور پر جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کمزوریوں کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ برسر اقتدار آ گئے۔ بات سمجھیں؟ اگر ہم اپنے شعور کا اظہار کرتے تو یہ لوگ برسر اقتدار نہیں آتے۔ ہم نے بڑا تجزیہ کیا، میرے بعض احباب نے ذکر بھی کیا، چاہے وہ آپ کے کرناٹک کا ہو، یہاں کا ہو، وہاں بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں پر جیتنے کی جو تعداد ہے فرقہ پرست قوتوں کی 2000 تا 5000 کے درمیان ہے، اور وہاں پر ایک بڑی تعداد، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ ایم پی جے صرف مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے، یہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہے۔ بہت سے ایسے سیکولر ہمارے بھائی تھے اور بہت سے ایسے مسلمان بھائی تھے، بہت سے ایسے کرسچن بھائی تھے جو اپنے مقام سے نکل کر ووٹ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرے۔ 18,000 ووٹ جو ہے ضائع ہوئے۔ جیتنے والا کینڈیڈیٹ 1000 1500 2000 ووٹ سے جیتتا رہا، اور یہ 18,000 لوگ جو گھر میں سوتے رہے انہوں نے اس کو اقتدار بخشا۔ یہ ہے وہ باٹم لائن جس کے لیے ہم متحرک ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو بی جے پی والے لائے، میری بات غور سے سنیے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھاجپا کو اقتدار پر لانے والے، فرقہ پرستوں کو اقتدار پر لانے والے، فرقہ وارانہ منافرت کو اقتدار پر لانے والے وہی لوگ ہیں جو فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں۔ تو آپ مجھے معاف کیجیے، دنیا خراب ہو گئی، دنیا خراب ہو گئی، اس لیے نہیں کہ خراب لوگ زیادہ ہو گئے، دنیا خراب ہو گئی اس لیے اچھے لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو میں اس موقع پر یاد آ گیا، میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا خراب ہو گئی اس لیے نہیں کہ خراب لوگ زیادہ ہو گئے، اس لیے خراب ہو گئی کہ اچھے لوگ خاموش ہو گئے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کیا لینا دینا ہے بھائی؟ یہ خاموشی در حقیقت ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے لیکن سمجھنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے نتیجے میں جو عذاب آیا تھا وہ خاموش رہنے والوں پر بھی آیا تھا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ وہ لوگ، ایک ہی آدمی تھا نا، شقی القلب، جو اٹھا اور اس نے اونٹ کو مار دیا، پوری بستی کے اندر فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ کیوں عذاب آیا؟ مولانا مودودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اجتماعی ضمیر مرتا ہے نا تو عذاب بھی اجتماعی آتا ہے۔ اس قوم کا اجتماعی ضمیر مر گیا تھا، سب قوم خاموش تھی، نتیجے کے طور پر اللہ نے عذاب بھی اجتماعی بھیجا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ووٹ نہ ڈالنے کے نتیجے میں وہ طاقتیں آتی ہیں جو اپنے آپ کو بلڈوزر بابا کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ غریبوں کے گھر گر رہے اور تم ہنس رہے ہو، ارے واہ رے واہ، انسان